بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعصوب الدین، دین کے یعصوب. کیا مطلب دین کا یعصوب؟ یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. کیا تعلق جناب امیر سے؟ تو تعلق یہ ہے کہ جو شہد کی مکھی کی ملکہ ہے، جو مکھی کسی غلیظ اور گھناؤنی چیز پہ بیٹھ کے آئے اس کو اندر نہیں آنے دیتی. جب اندر نہیں آنے دیتی تو اوحا ربک ان النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، تمہارے حبیب تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو مخفیانہ اور بڑا چھپ کے یہ پیغام بھیجا، ان اتخذی من الجبال بیوتا، دیکھو پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ چھتے، وصل کی سبیل رب کے ذللا، اور مختلف پروردگار کے بتائے ہوئے رستے پر ٹھیک طرح سے چلنا. اور اس کے بعد فی یخرجو من بطونہ، اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے ایک ایسا مایہ نکلتا ہے کہ اس میں شفاء للناس، لوگوں کے لیے ایک خاص قسم کی شفا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا اس آیت میں ہر مرض کی شفا ہے، یہ قرآن نے کہیں نہیں کہا. شفاء للناس، ایک خاص طرح کی شفا ہے. اب جناب امیر کو کہا گیا یعصوب الدین، تو اس کا مطلب کیا؟ اب آپ پہلے شہد کی مکھی کو دیکھیے کہ وہ کیا کرتی ہے، یعصوب کیا کرتا ہے. آپ جناب امیر المومنین کی زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث علم الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں کے تمام کا جو علم تھا اس کے وارث آپ ہیں. اگلوں اور پچھلوں سے مطلب کیا ہے؟ اگلوں اور پچھلوں سے مطلب ارسطو اور افلاطون ہے کیا؟ اگلے اور پچھلے سے مطلب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ حیات بانٹتے تھے لیکن دریا کو نہیں چیر پائے، خدا نے معجزہ نہیں دیا. موسیٰ عصا پتھر پہ مارا، پانی نکلا، لیکن معاہدہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ کے لیے انبیاء کے واقعات وقت لگے گا. آپ جانتے ہیں ہر نبی کو خاص معجزہ دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ کیونکہ نبی کی روح میں ایک خاص کیفیت ہے. سب سے بڑے پیغمبر کون ہیں؟ جو ابو الانبیاء ہیں، چہیتے ترین پیغمبر خدا کے قرآن میں، جو قرآن کی روح سے عرض کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم. آپ مجھے حضرت ابراہیم کا ایک معجزہ دکھائیے قرآن میں، ایک معجزہ دکھائیے. آپ کہیں گے دو کی طرف آپ کا ذہن جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ جب آگ میں پھینکا گیا وہ ان کا معجزہ نہیں تھا. اگر اپنا معجزہ ہوتا تو جبرائیل سے کیوں کہتے؟ پروردگار، جبرائیل نے کہا پروردگار ایک بندہ ہے مر رہا ہے، کچھ تو کر، جلدی کر. کہا کہ دیکھو میرے لیے تاخیر نہیں ہوتی، تم جیسے کے لیے تاخیر ہے. یعنی جب ابراہیم جا رہے ہوں گے نا آگ میں تو ہم آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے، میرے الفاظ ہیں. کہا کہ پروردگار کا جا کر پوچھ لو کہ ابراہیم آیا. کہا کہ ابراہیم کوئی سوال ہے؟ کہا کہ علمہ بحالی اغنی من سوالی، جانتا ہے جب میرا رب تو میں کیوں مانگوں. کہا کہ حل لک حاجتم، کوئی ہے ضرورت، حاجت ہے؟ کہا اما الیک فلا، تجھ سے نہیں، تجھ سے تو نہیں. کہا پھر اس سے؟ کہا وہ تو جانتا ہے. اچھا ایک بات بتا دوں، نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا، اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل نصب العین قرار دیں. یہ ابراہیم کی گفتگو ہے. آپ ہر چیز کے لیے دعا کرتے رہیے گا. یہ نبوت کی باتیں ہیں. حدیث شب جمعہ زیارت وارثہ پڑھیے، حدیث قصہ پڑھیے اور دعا کیجیے اپنے مولا سے، اپنے پروردگار سے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، نہ میرے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے نہیں. ایک تو یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ نہیں ہے. دوسری بات آپ کے ذہن میں آئے گا، پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتى، یہ بتا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. خذ اربعۃ من الطیر، لو 4 پرندوں کو ابراہیم کاٹو، ذبح کرو، کوٹو، قیمہ بناؤ، اور اس کے بعد پہاڑوں پہ رکھ کے آ جاؤ، اور ثم ادعوہن، پکارنا، یاتینک سعیا، یہ سب تمہارے پاس آ جائیں گے. یہ معجزہ ابراہیم کا نہیں ہے. ہر مرحلے پر خدا ہدایت دے رہا ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبوت کے اس بات کے لیے ہو. یہاں پر ایک طرف ابراہیم ہے، دوسری طرف خدا ہے. کیا خدا کو اپنی نبوت کا اقرار کروانا چاہتے ہیں؟ کوئی معجزہ نہیں ہے ابراہیم کا. توجہ فرمائی آپ نے. تو یہ میں نے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ خدا کے انبیاء کے جو درجات ہیں بڑے عجیب و غریب طریقے سے ہیں. لہٰذا چہیتے ترین پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم. کیونکہ اسی آیت کے بعد والی جو آیت ہے نا جناب عزیر کے بارے میں، ان کے ذہن میں ہو بہو تو نہیں، تقریباً یہی خیال آیا، انا یحیی اللہ بعد موتہا، خدا اس دیہات والوں کو کیسے زندہ کرے گا. 3 لائنوں پہلے، سطروں پہلے ابراہیم نے بھی تقریباً یہ کہا، کیف تحیی الموتى، خدا ان کو زندہ کیسے کرے گا. بڑے لاڈ اور چہیتے پن سے خدا نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لو، ذبح کرو، کوٹو،
قیمہ بناؤ، مخلوط کرو، ہر پہاڑ پر کچھ کچھ جا کے حصہ رکھو، ان کو پکارو آ جائیں گے۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ پروردگار اب میری سمجھ میں آیا زندہ کیسے، کتنا لاڈ کرتا ہے خدا ابراہیم سے۔ لیکن عزیر نے کہا انا یحیی اللہ بعد موتہ، خدا ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے یہ آیت ہے اس کے فوراً بعد قرآن میں آیت ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، خدا نے جیسے یہ جناب عزیر کے دل میں خیال آیا خدا نے فوراً 100 سال کے لیے موت دے دی، اور اس کے بعد زندہ کیا۔ کا فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ إِلَىٰ حِمَارِكَ، جو تمہارے گدھا تھا سواری کا جانور اس کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ جیسی سواری کے مرکب کو ہاتھ لگایا، بھوسا بن چکا تھا، گر گیا۔ کھانے کو کھول کے دیکھا، لم یتسنہ، سڑا نہیں تھا۔ اب عزیر سوچ رہے ہیں میرے بقول اگر بہت مدت ہو گئی ہے، 40 50 70 سال تو ہو چکے ہیں، گدھے کو موت آ چکی ہے، بھوسا بن چکا ہے، لیکن اگر 50 60 70 100 سال ہو چکے ہیں، کھانا کیوں نہیں سڑا؟ اگر میں 5 منٹ کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے مجھے موت دی تھی تو ٹھیک ہے، کھانا نہیں سڑنا چاہیے، لیکن میں اپنی سواری کے جانور کو دیکھ کر کہوں گا کئی 100 برس مردہ رہا، یا کھانے کو دیکھ کر کہوں گا ایک اونگ آئی تھی۔ عزیر سے یہ نہیں کہا کہ جانور لو، قیمہ بناؤ، کوٹو۔ ابراہیم بڑے چہیتے پیغمبر ہیں، لہٰذا ہر نبی کو جو خدا نے دیا اس کی روح کے ساتھ ایک مطابقت اور مناسبت تھی، اس معجزے کی دیا۔ امیر المومنین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وارث علم الاولین والآخرین، اولین اور آخرین کے پاس جو کچھ تھا وہ علی بن ابی طالب کے پاس ہے، اور یہ آیا کہاں سے؟ رسول خدا کی برکت سے۔ لہٰذا یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب ہے یاسب الدین، تو شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ پروردگار کے بتائے ہوئے رستوں پر چلو، کس طرح سے چلو؟ ہر پاکیزہ چیز کو چوسو رس کو، اور آ کے چھتے میں جمع کرو۔ وجود علی بن ابی طالب میں جتنے علوم ہیں، نہ ان میں کوئی نجاست ہے، خالص ہیں، ایک خاص قسم کی شفا ہے۔ فیہ شفاء للناس، ہر مرض کی شفا نہیں ہے، ایک خاص شفا ہے۔ یہ خاص شفا کا مطلب کیا ہے؟ خاص شفا کا مطلب کیا ہے؟ اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ خدا نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ قرآن کے ذریعے ایک گروہ تھا وہ کہ جو گمراہ ہو گیا، ایک گروہ وہ تھا جو ہدایت پا گیا۔ قرآن پروردگار ہدایت کی کتاب ہے کہ گمراہی کی؟ خدا کہے گا دیکھو وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق و فاجر جو ہوتا ہے نا، کجی، ٹیڑھا پن، غلاظت اور نجاست وجود بشر میں ہے، کہ اس نجاست کے ساتھ جب قرآن کو کھولتا ہے تو شفا ندارت، یضل بہ کثیرا، ایک بہت بڑی تعداد گمراہ ہو گئی۔ تو بغض کو رکھ کر جب علی کی بارگاہ میں آؤ گے تو شفا نہیں ملے گی، محبت کو رکھ کر آئیں گے تو شفا ہوگی۔ شہد کی مکھی میں سرکار شفا کیسے ہوگی؟ اگر آپ اپنے وجود کے دہن کو، منہ کو بند کر کے آئیں گے، شہد حلق میں جائے گا ہی نہیں، تو کیسے شفا ہوگی؟ آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ تو محبت علی بن ابی طالب کے ساتھ آئی ہے۔ بغض کے ساتھ اگر انسان آئے گا اور غدیر کے واقعے کو رسول خدا کی زبانی سن لے، کسی شاعر اہل بیت سے نہیں، انیس اور دبیر سے نہیں، رسول خدا کی زبانی سنے غدیر کے واقعے کو کہ اللہم ان کان ھذا الحق فانزل علینا عذابا من السماء۔ پروردگار اچھا علی کو ولایت مل گئی، اگر یہ رسول صحیح کہہ رہا ہے، رسول سرکار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کس قدر، واقعا شیطان کہتا ہے سرکار آپ تو ہمارے بھی استاد ہیں، یعنی واقعاً شیطان باز کو دیکھ کر کہتا ہے آپ تو مجھ سے بھی بڑے واقعاً استاد ہیں۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ رسول خدا کی زبانی سن لیا اس نے، کہہ رہا ہے اگر یہ ہے تو عذاب نازل کر۔ آسمان سے پتھر آیا اور سر پہ لگا اور تمام بدن کو زخمی کرتا ہوا بدن سے گزرا، اس کے وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ یعنی تم رسول خدا کے منہ سے سن رہے ہو، زبان اور دہن مبارک سے سن رہے ہو، اس کے بعد تمہیں یہ کہنا چاہیے خدایا اگر حق ہے تو مجھے اس کے لیے ہموار فرما میرے دل کو۔ توجہ فرمائی آپ نے۔